ہم ڈیم نہیں بنائے. اب جا کے وزیر اعظم صاحب نے فرمایا ہے کہ جی بالکل تعمیرات ہمیں فوری کرنی چاہیے ڈیمز کی. خان صاحب نے بڑا زور لگایا, ثاقب نثار صاحب تو کہہ رہے تھے ڈیم کے بابا جی وہاں جا کے بیٹھ جاؤں کرسی لے کر. ڈیم کیوں نہیں بنتے آخر پاکستان میں؟ دیکھیں بڑے ڈیم میں نے بتایا نا اس کا ٹائم لگتا ہے. ڈیم بن رہا ہے اور کافی تیزی سے کام ہو رہا ہے, یہ تو پورے پاکستان کو پتہ ہے. خان صاحب کے دور میں شروع ہوا. ہاں اس دور میں شروع ہوا, لیکن یہ ہے کہ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے اور اس کو یہ اچھا یہ ہوا کہ دوسری گورنمنٹ نے روکا نہیں. لیکن ہمیں چھوٹے چھوٹے ڈیم بنانے پڑیں گے, چھوٹے چھوٹے ڈیم بنانے پڑیں گے, کینالز بنانی پڑیں گی, کینالز بنانی بھی پڑیں گی. دیکھیں کینالز ایسے نہیں کہ کسی اس کو روک, کینال ایمرجنسی کینالز بنانی پڑیں گی. کینالز جب کہ اس طرح پانی سیلابوں کو آ گیا, 6 کینالز کی بات تو نہیں کر رہے, میں بالکل بھی نہیں کر رہا. اگر اس طرح پانی آ جائے تو اس کو اس کینال کی طرف ڈائیورٹ کر دیا جائے. ایسی کینالز بنانی پڑیں گی. تو وہی کینال 6 اگر ہوتی نہیں, وہ تو یہ ہے کہ جب سیلابی صورتحال نہیں ہوتی تو پانی کی شارٹیج ہے, اس وقت اگر وہ پانی کینالز میں جائے گا تو پھر اینڈ پہ نہیں پہنچے گا, وہ الگ بات تھی. سیاست اس میں نہیں ہونی چاہیے. تو دیکھیں انڈیا میں ڈیم کم ہے کیا حال ہوا انڈیا کا آپ نے دیکھا. ان کے پاس تو ہم سے بہت زیادہ ڈیم ہے. تو جب ایسی صورتحال ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ابھی اور آلٹرنیٹ دیکھنے پڑیں گے, کیونکہ اور ورسٹ ٹائم آ رہا ہے. مریم کا بیان پازیٹیو ہے, میں اس کو پازیٹیو کہوں گا. جس طرح کشتی میں گھومتی رہی بیٹھ کر, حالانکہ اپنی جان خطرے میں ڈالی انہوں نے. دیکھیں کوئی اس میں شک نہیں ہے. عام طور پہ میں تنقید کرتا رہتا ہوں نون لیگ پہ, بہت میرا پسندیدہ ہوا ہے, لیکن اس میں میں بالکل بھی نہیں کروں گا. ایک تو جانا چاہیے تھا اس طرح کشتی میں بیٹھ کر. نہیں, وہ اگر دیکھیں وہ گئی تو پوری مشینری گئی, پوری بیٹھ کر 1 کلومیٹر سفر کر کے واپس آ گئی. نہیں ایسا نہیں, وہ سب جگہ پہنچی ہے. کشتی میں نہیں, کہیں جہاں اس پہ پہنچ سکتی ہے اس پہ پہنچی ہے. وزیر اعلیٰ کا کام ہے کشتی میں سفر کر کے اپنی جان خطرے میں ڈالنا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, ذمہ داری ہے بھاری, پورا صوبہ چلا رہی ہے ماشاءاللہ, وہ ان کی جان زیادہ قیمتی ہے. ایسا ہوتا ہے علی کہ جب سی ایم جا رہا ہوتا ہے نا, تو سی ایم کے ساتھ ساتھ تمام مشینری, تمام جو بیوروکریسی سب ہل رہی ہوتی ہے, پھر سب جاری ہوتی ہے. اگر سی ایم نہیں جا رہا تھا, وزیر جا رہا تھا, آدھی بیوروکریسی اے سی کے کمرے میں بیٹھی رہتی ہے, جاتی ہی نہیں ہے. جب تک وہ نہیں جائے گی, مین تو بیوروکریسی ہے, کرنا تو ان لوگوں نہیں ہے. لیکن ٹک ٹاکر ساتھ لے آنا وہ تو ان کا اپنا وہ ہے. دیکھیں وہ اپنا کیوں ہے سر, آپ نے دیکھا نہیں ویڈیو کیا؟ آج کل پالیٹکس ہی یہی ہے سوشل میڈیا کی, تو وہ کرتے ہیں. مراد علی شاہ بھی جائیں گے کشتی میں سفر کریں گے. دیکھیں ان کو میں نے نہیں دیکھا مراد علی شاہ کی اتنی زیادہ کوئی ٹک ٹاک اور کوئی ایسی سوشل میڈیا میں. 1-2 وزیر ہیں ہمارے جن کو بہت شوق ہے, جن کو جھاڑ بھی پڑی ہے اس کام کرنے کی, لیکن ان کو اتنا نہیں ہے, اور ان کو ٹائم مل گیا ہے, اور ان کو بھی وہ بھی اگلے سال کے لیے بول رہی ہیں. تو اس کے معنی یہ ہے جو اس راستے میں بنی ہوئی ہیں سوسائٹیز, اس کو مسمار کریں, وہ تو ہی اس کا مسئلے کا حل ہو سکتا ہے. پانی کو تو کوئی نہیں روک سکتا. مریم بی بی پہ بڑی تنقید ہے کہ جی وہ کشتی میں جس طرح گئی, جان خطرے میں ڈالی, اور ٹک ٹاکر ساتھ تھے, اور پھر وہ کہہ رہے جی وزیر اعلیٰ ہیں, پورے صوبے کا دورہ کریں, کشتی میں اپنی جان خطرے میں نہ ڈالیں, نہ ٹک ٹاکر. جس طرح وزیر اعظم کے ساتھ وہ ہیلی کاپٹر میں گئی, دورہ کیا جا سکتا تھا. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے علی, یہ جو وقت ہوتا ہے خاص طور پر جب یہ تو سیاستدان بھی اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ وہ بڑے ایک ڈبل کیبن ڈالوں کے قافلے میں خواجہ آصف گلیوں میں گھوم رہے ہیں پانی کے اندر, صحیح ہے, وہ کرتارپور پہنچ گئے کشتی کے اندر احسن اقبال صاحب. اب یہ وقت ہوتا ہے, ظاہر ہے آپ کو اگر نہ جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ جاپان میں کیا کر رہی تھی, تو یہ ہر ایک اپنی پالیٹکس کرتا ہے. اور جاپان کا ذکر کیوں کیا آپ نے؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہاں اتنا پاکستان خطرے میں تھا, سیلابی صورتحال تھی, وہ خاندان کو لے کے پہنچ گئی وہاں. دیکھیے میں پچھلے دنوں نا وہ معین اختر صاحب کا ایک بڑا شعر ہے مشہور. معین اختر صاحب ایک کسی مسائیہ اس میں بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ سیلاب آئے, آفتیں آئے, اس کے بعد ہی تو ڈالر آئے. تو امداد کا انتظار کر رہے ہیں آپ. یہ معین اختر نے کہا تھا آج سے 50 سال پہلے, صحیح ہے, یہ 50 سال پہلے. اگر آپ کہیں گے تو میں وہ ویڈیو بھی چلا سکتا ہوں جس میں وہ یہ شعر پڑھ لیں. تو بہرحال یہ ضروری ہوتا ہے پولیٹکس کے لیے بھی, مگر اوور آل آپ ہمیں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ پنجاب کی انتظامیہ اور پھر پاکستان کی فوج نے اس میں بڑا ایک اہم کردار ادا کیا. ورنہ یہ نقصان کیونکہ ایک دم سے پانی آیا ہے, اس میں کافی جانی نقصان ہو سکتا تھا, کافی معاملات ہو سکتے تھے. میں مالی نقصان کو اتنی اہمیت نہیں دیتا, لیکن ظاہر ایک جان کی قیمت جو ہے وہ اربوں روپے سے زیادہ ہوتی ہے. تو میں جس طریقے سے اس جانوں کو بچایا گیا ہے, میرے خیال سے میں اس وقت تنقید بہت ساری کر سکتا ہوں. میری تنقید صرف یہ ہے کہ قدرتی راستوں پر آبادیاں نہیں ہونی چاہیے, کسی طور پہ بھی نہیں ہونی چاہیے. باقی ہر ایک کو سیاست کرنے کا موقع ہوتا ہے. میں تو سوچ ہی رہا تھا کہ دیکھیے گورنر جو خیبر پنجاب کے ہیں وہ کافی ایکٹیو رہے ماضی میں, اور جب آپ کو یاد ہوگا کہ اور بلاول بھٹو کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو وہاں ایکٹیولی اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہیے تھا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں
سملرلی بالکل اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی وہاں کردار ادا کرنا چاہیے تھا. اور جہاں آپ نے ڈیم کی بات کہی نا, اب ہمارے یہاں پر نا کچھ لوگ پھر ایک دم سے شروع ہو جاتے ہیں ڈیم اور کینال کے حوالے سے. کل آفاق احمد صاحب نے کہا کہ کالا باغ اس ڈیم پر آتے ہیں